جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے معزز ناظرین و سامعین، بہن بھائیوں اور بچے بچیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس چینل کے قیام کا مقصد اور اس کی غرض و غایت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فروغ ہے، حب رسول کا فروغ اس کا مشن ہے۔ اور الحمدللہ اس سلسلے میں نے جو ایک کتاب لکھی ہے، حب رسول پر اصرار کیوں، تو آج سے انشاءاللہ العزیز ہم اس کتاب پر سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی اور اس کتاب کے لکھنے کا خیال میرے دل میں کیسے آیا، تاکہ سب پس منظر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ نہایت توجہ کے ساتھ ان معروضات کو سنیں کہ اس کتاب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار کیوں یہ کتاب لکھی گئی ہے، یہ کتاب میں نے کیوں لکھی۔ تو جب سے میں نے عالم شعور میں قدم رکھا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت و تعلق کے حوالے سے امت کو دو طبقوں میں تقسیم پایا ہے۔ اس تقسیم کا آغاز کب، کیسے اور کن حالات میں ہوا، یہ ایک الگ داستان ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس حوالے سے امت دو طبقوں میں تقسیم ہے، دو گروہوں میں منقسم ہے، اور یہ تقسیم ہمیں نسل در نسل منتقل ہوئی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت و تعلق کے حوالے سے امت مسلمہ دو طبقوں میں تقسیم ہے۔ مذکورہ طبقوں میں سے ایک طبقہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش داعی اور علمبردار ہے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا دم بھرتا ہے۔ اس طبقے کے نزدیک حب رسول نہ صرف اصل ایمان ہے، بلکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ قلبی تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال درجہ تعظیم و ادب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق و محبت ہی روح دین و ایمان اور مدار فلاح و نجات ہے۔ یہ اس کا نقطہ نظر ہے اور یہ اس کا ایمان ہے۔ اس طبقہ ملت کے فکر و عمل کے سارے پیمانے میں عشق و محبت سے لبریز اور میں خانہ محبت کا ہر میں خار عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نشے میں سرشار نظر آتا ہے۔
شاہکار ربوبیت کے سراپائے اقدس، آپ کے فضائل و شمائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت و تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت اس طبقے کی پہچان ہے، اور شہر مدینہ کی حاضری اس کا سب سے بڑا ارمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں فریفتگی اس کے نزدیک حاصل زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں فنائیت اس کے نزدیک کمال بندگی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق اور شوق دیدار میں مرغ بسمل کی طرح تڑپنا اس کا شعار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و آثار کی تعظیم اس کا سنگار۔ تو گویا ایک طبقہ تو یہ ہے کہ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار نظر آتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اسیری اس کا سوز ہے، اور آپ کی شان محبوبیت پر جان اثاری اس کا گداز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و امتیازات، یعنی وہ خاص صفات اور اوصاف جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہیں، اور وہ امتیازی شانیں جو آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، ان پر قربان ہونا اس طبقے کا انداز ہے، اور آپ کے معجزات و کمالات پر رطب اللسان رہنا اس کا امتیاز۔ یہی وجہ ہے کہ اس طبقہ امت سے تعلق رکھنے والے علماء و فضلاء، خطباء و مقررین اور محققین کی تصنیف و تالیف، بیان و خطاب اور تحقیق کی تان نصاب ایمان میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و ضرورت اور اس کی مرکزیت و افادیت پر ہی آ کر ٹوٹتی ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ العزیز اسی سلسلہ کلام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو آپ سے پہلے کی طرح یہی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو دیکھیں، سنیں، اسے اپنے دوست و احباب اور تعلق داروں کے ساتھ شیئر کریں، اسے سبسکرائب کریں، تاکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تصور پر یہ جو سلسلہ خطابات شروع ہوا ہے آپ کے پاس بلا انقطاع پہنچتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔